آپ سے یہ درخواست کر کے آپ سے ملنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ میں سے کچھ دوستوں کے ساتھ میرا گائے با گائے رابطہ رہتا ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے، مگر میں چاہتا تھا کہ میں آپ سب سے ایک دفعہ ملوں، اور وہ ملنا کچھ تو میں اپنی گزارشات رکھنا چاہتا تھا، پر دوسرا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ابھی مقرر نے کہا اور بہت ٹھیک کہا، انہوں نے ٹھیک کہا کہ جو میڈیا ہے، میڈیا کا اب کہتے ہیں نا کہ میڈیا جو ہے اب وہ ایک ستون ہے ہمارے ریاستی ڈھانچے میں، فارمل سینس میں نہ کہیں، انفارمل سینس میں کہیں، وہ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ نظر رکھتا ہے، وہ نظر رکھتا ہے ہر اس شخص پر، ہر ادارے پر کہ جس کو اختیارات تفویض کیے گئے ہوں اور جس کا کام ہو پبلک کو سرو کرنا۔ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر ہے جس کے لیے وہ کام کرتا ہے وہ پبلک ہے، تو آپ کا کردار اس ضمن میں بہت اہم ہوتا ہے، اور اس لیے میں چاہتا تھا کہ میرا آپ سے ایک انٹریکشن بھی ہو، آپ سے بات چیت بھی ہو، اور اس ضمن میں کچھ باتیں تو میں کرنا چاہوں گا جو ہمارے اس وقت جو بین الاقوامی سطح پر جو اس وقت واقعات ہو رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے پاکستان اس میں ثالثی میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، بنیادی کردار ادا کر رہا ہے، مگر وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس کا براہ راست اثر پاکستان پر پڑ رہا ہے۔ ہماری معیشت پچھلے 2 سال سے اس پہ بہت محنت ہوئی ہے، مگر یہ جو پچھلے 2 ماہ کے، آپ کہیں 1.5 ماہ کے جو واقعات تھے، اور جو یہ تنازع ہے اور یہ جو کانفلکٹ ہے، اس کا براہ راست اثر پاکستان پر پڑا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو مشکل کا سامنا ہے، مگر آپ یہ یقین رکھیں کہ پاکستان کی وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، اور اس میں چاروں صوبے شامل ہیں، وہ سب اپنی مکمل کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کم سے کم اثر آپ پر پڑے، عام آدمی پر پڑے۔ پہلے 4 ہفتے میں وفاقی حکومت نے 129 ارب روپے مختص کیے۔ شروع میں قیمت بڑھی تیل کی، مگر بعد اس کو اسی لیول پر اس کو مینٹین کرنے کے لیے 129 ارب روپے خرچ کیے وفاقی حکومت نے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہمارے مالیاتی وسائل ہیں، اس کی تقسیم میں وفاقی حکومت کے پاس اب پیسے کم آتے ہیں۔ 18ویں ترمیم سے پہلے زیادہ آتے تھے، اب زیادہ صوبوں کو جاتے ہیں پیسے، تو وفاق کا جو ہے وہ اخراجات کا حجم اس میں بہت سارا جو ہے وہ ان قرضوں پر چلا جاتا ہے جو سالہ سال دہائیوں میں حاصل کیے گئے، تو لہٰذا وفاق کی جو آپ کہیں کیپیسٹی تھی وہ کم تھی، تو صوبوں نے اب پھر یہ بوجھ اٹھایا ہے، اور صوبے جو چاروں صوبائی حکومتیں اپنے اپنی سطح پر اپنے اپنے صوبوں میں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ بوجھ کم سے کم آپ پر پڑے، لیکن بوجھ پڑ رہا ہے، اور بس آپ کے لیے اور آپ کے توسط سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بوجھ ایسا نہیں ہے جو کوئی بھی حکومت دانستہ طور پر اپنے شہریوں پر ڈالے، کوئی حکومت ایسا نہیں کر سکتی ہے، یہ وہ ہے جو ہمارے اختیار سے، ہمارے کنٹرول سے بیونڈ ہے، یہ وہ بوجھ ہے جو پوری دنیا محسوس کر رہی ہے، اور ہم زیادہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری معیشت پہلے ہی بہت مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے۔ سو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ عرصے میں یہ معاملات طے پا جائیں گے۔ یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ فوری طور پہ اس کا حل بھی نہیں ہوتا۔ اختلافات جب 2 فریقین میں تنازع بہت پرانے ہوں یا تنازعات بہت پرانے ہوں اور اس کا ایک جنگ بھی ہو جائے تو پھر اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے، مگر پوری کوششیں جاری ہیں، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے، اور ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر ڈار صاحب کی طرف سے، تو یہ مکمل کوششیں جاری ہیں، انشاءاللہ اس کا حل جلدی نکل آئے گا۔ میں یہ کہنا اس لیے چاہ رہا تھا، اس تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ سے جو
بات آگے کے لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس سال یہ سوچا تھا، اور سوچا تھا نہیں، میں ابھی بھی سوچ رہا ہوں، اس پہ سوچ بھی رہا ہوں، اس پہ کام ہو رہا ہے. وہ 4 چیزیں تھیں جو میں اس دفعہ کرنا چاہتا ہوں، ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں اس سالانہ ترقیاتی پروگرام میں. اور سالانہ ترقیاتی پروگرام میں تھوڑا سا صرف وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ حکومت کا کام کس طرح سے ہوتا ہے، فنکشن کس طرح سے کرتی ہے. کوئی ترقیاتی منصوبہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس میں کون سے مراحل سے گزر کر وہ اس پوائنٹ پر آتا ہے کہ جب اس پہ کام سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی جو آپ کو کوئی منصوبے نظر آتے ہیں جو صوبائی حکومت کے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر وہی ہوتے ہیں، تو اس کا پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے، پہلا جو قدم ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اس کا سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل ہونا. اور وہ اس میں شامل ہوتا ہے، یہ مارچ کا مہینہ ہوتا ہے جس کے اندر ہر محکمے سے اس کی تجاویز مانگی جاتی ہیں، جو ہمارا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے جس نے الٹیمیٹلی یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی اسکیم جو ہے وہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں آئے گی یا نہیں آئے گی. تو وہ سارے محکمے اپنی اپنی اسکیمیں بھیجتے ہیں ان کو. وہ مارچ میں 2 ہفتے ہوتے ہیں، 15 سے 31 مارچ کے بیچ میں ان کو یہ ونڈو دی جاتی ہے کہ آپ اپنی اسکیمیں بھیجیں. اور وہ جب اسکیمیں چلی جاتی ہیں تو اس اسکیموں کے بعد اس کے اوپر پھر غور و خوض ہوتا ہے، اور پھر وہ منظور ہوتی ہیں، اور ہم ایک اس کو کہتے ہیں پھر وہ پرنٹنگ میں جاتی ہیں. سو بجٹ سے 2 ہفتے پہلے وہ پھر پرنٹ ہوتی ہے، اور جو چیز اس پرنٹ میں جاتی ہے، جو پرنٹ ہو جاتی ہے، وہ پھر فائنل سمجھی جاتی ہے، اور پھر وہ اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹڈ ہوتا ہے. تو جب 1 جولائی کو نیا سال سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں، ٹینڈرز ہوتے ہیں، اور پھر کام سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی سی تمہید تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جب یہ سال جب سٹارٹ ہوا تو میرے ذہن میں 4 پروجیکٹس ہیں جو میں نے بھیجے ہیں، جس کے اوپر کام تو کچھ عرصے پہلے سے ہی ایک پروجیکٹ ہے جس کے اوپر پہلے سے کام ہو رہا تھا، باقی ہم نے جنوری فیبروری میں سٹارٹ کیا. میں اب تھوڑی سی تفصیل اس کی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو سب سے قریب ہے میرے دل کے. اس پہ میں آخر میں آؤں گا، پہلے میں ذرا دوسری چیزوں پہ بات کرتا ہوں. ہم ضلع خوشاب، اب 15 لاکھ کی آبادی ہے جو 2023 کے مردم شماری ہوئی، تو اس میں 15 لاکھ کی آبادی آئی ضلع خوشاب کی. اور ضلع یہ وہ ہے جو جس جیسا پاکستان میں کوئی نہیں ہے، اور وہ اس لیے کوئی نہیں ہے، اور بھی وجوہات نہیں ہے، مگر اس کے جغرافی جو ہے، جغرافیہ ہے، وہی ایسا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہاں پہاڑ بھی ہے، صحرا بھی ہے، میدان بھی ہے، اور دریا بھی ہے. کہیں نہیں ہے پاکستان میں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ چاروں چیزیں آپ کو ملیں. تو یہ اور ان چاروں چیزوں کے گرد پھر 4 وہ لوگ بھی ہیں جو جن کی اپنی اپنی جہتیں ہیں، اپنے اپنے ٹیلنٹس ہیں، اپنے اپنے پوٹینشیل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں یہ چاہے اسلام آباد ہو چاہے لاہور ہو، میں یہ کھل کر بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو خوشاب نظر نہیں آتا. آپ لوگوں کی نظر جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، وہ کچھ فاصلے کے بعد آپ کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خوشاب ہو یا خوشاب جیسے اضلاع ہو، وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. اور پیچھے رہ اس طرح اتنے جاتے ہیں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں جس کا بڑے شہروں میں لوگوں کو جس کا ادراک ہی نہیں ہوتا، یہاں پہ وہ بھی ایک بڑی چیز بن جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ اسلام آباد جائیں، آپ لاہور جائیں، آپ جائیں کسی بھی اور بڑے شہر میں، تو کارپیٹڈ روڈ تو ایسا ہے کہ وہ اٹ از اے گیون، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ تو بننا ہی وہی ہوتا ہے وہاں پہ. یہاں پہ وہی بڑی چیز بن جاتی ہے کہ جی کارپیٹڈ روڈ بن گئے. تو یہ وہ ہے نا، یہ وہ تفریق ہے، یہ وہ تفریق ہے جس کو کبھی ہم نے ختم کرنا ہے. اور میں یہ قومی سطح پر بھی یہ بات کروں کہ ہمیں یہ ختم کرنی ہے، چاہے پنجاب کے اندر یہ ہو یا ملک میں باقی حصوں میں. بلوچستان یہ نہ سمجھے کبھی کہ جی کوئی وہ پیچھے رہ گیا، یا وہ پیچھے اس لیے رہ گیا کہ وسائل کہیں اور زیادہ چلے گئے. تو یہ 2 چیزیں، ایک یہ کہ وسائل کی تقسیم منصفانہ ہونی ضروری ہے ہر سطح پر، وفاق اور صوبوں میں، صوبوں کے اندر
کہ صوبے جو ہے جب وہ پیسہ صوبوں کے پاس آئے تو وہ پیسہ منصفانہ طور پر پھر صوبے میں ہر طرف لگے. اس کے لیے اتنی جد و جہد نہ کرنی پڑے, اتنی کوشش نہ کرنی پڑے. ایک نظام ایسا ہونا چاہیے کہ اس نظام میں وہ پیسہ جو ہے وہ خود بخود ضلع تک آ جائے اور پھر وہ ضلع میں پیسہ خرچ ہو. اس کے لیے لاہور یا اسلام آباد کی طرف دیکھنا نہ پڑے. یہ وہ نظام ہونا چاہیے جس سے یہ ترقی پائیدار ہو.